علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام، عمائدین علاقہ، اکابرین ملت، میرے سامنے موجود انسانیت کا یہ بحر بے کراں اور وہ ہر ذی شعور نفس جس کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مجلس، کسی ریت پر چلتے چلے جانا یا کسی بہاؤ میں بہتے رہنا تو بہت معمول کی بات ہوتی ہے. وقت کا سکندر وہ بناتے ہیں جن کی نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز ہو، جو کسی بہاؤ میں بہتے چلے جانے کی بجائے شوریدہ لہروں اور تند ہواؤں کے سامنے بند باندھنے کا ہنر جانتے ہو. اور میں بفر فخر سے کہتا ہوں کہ ان کلندروں کو تیار کرنے والا، انہی صفات سے متصف میرا جامعہ مادر علمی جامعہ کنز العلوم ہے. آج کے دور کے اندر کائنات کی دو بڑی زبانیں، انگریزی اور عربی، ان دونوں کی تعلیم ایک چھت تلے فراہم کرنے والا یہ عظیم ادارہ ہے. وحی کے نور کے بغیر عقل کی گمراہی پر یقین رکھتے ہوئے عقل اور نقل کو ضم کرنے والا یہ وہ عظیم ادارہ ہے جس کے اندر اگر وزٹ کیا جائے تو ایک طرف قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں دکھائی دیتی ہیں تو دوسری طرف کی بورڈز پہ انگلیوں کی تھرتھراہٹ نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر انسان وقتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ اس دور کے اندر اس عظیم ادارے نے قال اللہ وقال الرسول کے ساتھ ایسے عظیم رجال العصر تیار کر کے پیش کیے ہیں جنہوں نے عصری اور دینی تعلیم کے حسین امتزاج کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، جن کے اندر سے ندوہ، علی گڑھ اور دیوبند کی بیک وقت چھلک نظر آتی ہے. اور یہ ادارہ صرف جامعہ عربیہ حنفیہ کنز العلوم کا قصبہ گجرات ہے. ارباب مجلس، وہ گلشن جو مختلف انواع و اقسام کے رنگوں سے مزین ہو، اس کی خوشبو کا چار دانگ عالم میں پھیلنا یقینی ہوتا ہے. الحمدللہ دور حاضر میں اس علاقے کے اندر وہ گلشن جامعہ کنز العلوم ہے، اور اس عظیم گلشن نے تعلیمی انقلاب ایسا برپا کیا ہے کہ جس کو سراہنے کے لیے آج سے 4 سال قبل سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کمل جاوید باجوہ نے حسن کارکردگی کی شیلڈ ادا کی ہے. یہیں پر بس نہیں بلکہ جرنیل مدارس، قائد مدارس حضرت جالندری دامت فیوزہم نے وہیں پہ کھڑے ہو کر جی ایچ کیو کے اندر تمام بڑے عہدیداروں کے سامنے آرمی کے یہ الفاظ کہے ہیں کہ پسماندہ علاقے کے اندر دینی اور عصری تعلیم کا جو حسین امتزاج جامعہ کنز العلوم پیش کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، جامعہ کنز العلوم قصبہ گجرات. میرے بھائیوں، جب میں اس ادارے کی تاریخ پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ایک معصوم بچے کے خواب کی تعبیر دکھائی دیتی ہے. وہ معصوم بچہ جو اپنی آنکھوں میں خواب سجا کر نکلا تھا، ماں کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور چھوٹے تو لاڈلے ہوا کرتے ہیں. وہ لاڈلا بھی تھا، چھوٹا بھی تھا، لیکن اپنی تعلیمی مقاصد کے لیے اس نے گھر سے ہجرت کی اور تعلیم حاصل کر کے جب واپس لوٹا تو اس نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی. وہ چاہتا تھا کہ اس ادارے کے اندر سے قوم کو ایسے نوجوان مہیا کیے جائیں جو ایک طرف وقت کے جابر بن حیان، ابو علی سینا، البیرونی، الرازی، الخوارزمی، ابن
ابن بطار, ابن نفیس اور ابن الحیثم ہو, تو دوسری طرف یہی عظیم نوجوان وقت کے امام اعظم احمد بن حنبل, قاسم نانوتوی, حسین احمد مدنی اور انور شاہ کشمیری اور اس کے ساتھ مفتی محمود کی جھلک بھی دیتے ہوں. جب میں اس عظیم نوجوان کے خواب کی تعبیر کو پڑھتا ہوں تو بلا شبہ میرے ذہن کے اندر گریٹ الیگزینڈر کے وہ جملے گونج اٹھتے ہیں جو اس نے کسی ایسے ادارے کی وزٹ کرنے کے بعد لکھے ہوں گے, اور میں بے اختیار وہی جملے گنگناتا رہتا ہوں. وہ دن ہو کہ رات وہی جملے میرے ذہن میں میرے دادا جی کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں, لیکن ان جملوں کو ادا کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کو, اس ماڈرن کمیونٹی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے تیار ہونے والے لوگ دقیانوس ہوتے ہیں, ہماری ماڈرن کمیونٹی کے سامنے بیٹھ کر کنورسیشن نہیں کر سکتے. میں ان سے کہتا ہوں we can do this now. اور ایک طالب علم یا مدرسے کا ایک طالب علم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی زبان میں, آپ کے انداز میں, آپ کے شخص کے لکھے ہوئے الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہے. اس نے مدارس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ گریٹ الیگزینڈر نے کہا تھا کہ مدرساز are like stars on the earth. Madrasas are like stars on the earth. Madrasas are force of Islam, where every aspect of our religion is saved. The purpose of madrasas is to provide principles of human's life to the human. Madrasas are not the names of high buildings. Madrasas are not the places where we get knowledge under colorful lights. Madrasas are not the places where we get knowledge sitting on the carpets. Madrasas are the places where knowledge is provided for action. Madrasas are the places where golden and cultured humans are prepared. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, میں نے اس کمیونٹی کو یہ الفاظ سنائے ہیں آپ کے سامنے اس آن ایئر میڈیا کے دور میں, اور اس کمیونٹی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے متعلق کسی بھی قسم کی رائے قائم کرنے سے پہلے خدا را ایک مرتبہ ہمارے مدارس کا وزٹ کر لیجئے, اندر سے ہمارے ماحول کو دیکھیے. ہمیں دقیانوس بعد میں کہیے, ہمیں جمہوریت پسند بعد میں کہیے, ہم پہ الزام دہشت گردی کے بعد میں لگائیے, باقی مدارس کو چھوڑیے. آن ایئر انٹرنیشنل لیول پہ میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, آپ میرے مادر علمی کا آ کر وزٹ کیجئے, اس کے بعد آپ تمام مدارس کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک مدرسہ پورے کائنات کے, پورے ملک کے اور وفاق المدارس العربیہ کے تمام انڈر مدارس کی نمائندگی کرتا ہے. میرے بھائیوں, کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور میں کہتا بھی چلا جاؤں اور ان کو چیلنجز بھی دیتا چلا جاؤں, کیونکہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مدرسے سے تیار ہونے والا نوجوان ایک باکردار ہوتا ہے, اور جو لوگ باکردار ہوتے ہیں وہ بے خوف و نڈر ہر چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر صرف آج اپنے سر پہ دستار فضیلت سجاتے ہوئے میں اپنے دادا جی رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بلا شبہ یہ ان کا لگایا ہوا چمن ہے, یہ ان کے خواب کی تعبیر ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. آج اپنے سر پہ دستار فضیلت سجاتے ہوئے میں آپ سب کے سامنے عہد وفا کرتا ہوں. دادا جی رحمہ اللہ کی دوسری نسل کا میں نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں, وہ عظیم مرد کلندر حضرت مولانا محمد اقبال حنیف رحمہ اللہ نے اپنی زندگی جس انداز میں گزاری, ان کی علمی, ان کی تعلیمی, ان کی تدریسی, ان کی فکری, ان کی نظریاتی اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کا میں انشاءاللہ تادم مرگ دفاع بھی کروں گا, اور انشاءاللہ تادم مرگ ان کی تمام خدمات کو قائم و دائم بھی رکھوں گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے دادا جی رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دادا جی کو کروٹ کروٹ بہشت بری میں جگہ عطا فرمائے. سب کہہ دیں آمین. آمین. اور یہاں پر اگر میں اگلی بات نہ کروں, جاتے جاتے میرے ذہن میں خیال آیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ سب لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ میں اپنے اس مادر علمی کا حق ادا نہیں کر پایا جس کے نمائندہ سٹیج پر میں آپ سے مخاطب ہوں. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم مرد کلندر کے اس عظیم جانشین کے مزید اخلاص میں برکت عطا فرمائے. سب کہہ دیں آمین. اللہ تبارک و تعالی میرے والد محترم کا سایہ تادیر صحت و عافیت کے ساتھ مجھ پر, میرے گھرانے پر, میرے خاندان پر, میرے ادارے پر, تمام طلباء و طالبات پر, بلکہ اس پورے علاقے پر صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. سب کہہ دیں آمین. آخر میں اتنا کہہ سکتا ہوں, زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے میری بات, زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے میری بات,
ہم بھی سو گئے داستان کہتے کہتے آپ سب کی سماعتوں کا بہت ممنون والسلام